بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی راہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ کی زیارات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ حصہ دوم میں آج ہم جو باقی زیارات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو آج کی ہماری جو پہلی زیارت ہے حصہ دوم میں، وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کہاں پہ ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا، اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے جو ایمان، اخلاص اور قربانی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیدل یا سواری پر، کبھی پیدل جاتے کبھی سواری پر، مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسجد قباء میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ فضیلت مسجد قباء کو دنیا کی دیگر مساجد سے ممتاز کرتی ہے، جن کا مقام بہت بلند ہے۔ مسجد قباء اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی جو مسجد قباء ہے ایک بڑی خوبصورت تعمیر ہے، جس میں ہزاروں نمازی آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ زائرین یہاں آ کر قرآن پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کی سفید محرابیں، اونچے مینار اور پرسکون ماحول زائرین کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے تو مسجد قباء کی زیارت کے لیے ضرور جائیں اور وہاں جا کے نوافل ضرور ادا کریں۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو ویسے تو آپ اپنی کنوینس پہ جا سکتے ہیں، آپ کی جو سواری ہوگی اس پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر پیدل جانا چاہیں تو پیدل ٹریک بھی موجود ہے۔ تقریباً مسجد نبوی کے 310 نمبر گیٹ سے کم و بیش 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو آسانی کے ساتھ 35-40 منٹ میں آپ آسانی سے، ایک صحت مند آدمی 35 سے 40 منٹ میں آسانی سے چل لیتا ہے اس میں۔ تو ضرور ایک دفعہ پیدل بھی کوشش کیجیے گا، سواری پہ جانا چاہیں تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری دوسری زیارت ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین یہ اس وقت مشہور ہوئی جس وقت ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمان جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو، لہٰذا 2 سنہ ہجری میں نماز کے دوران وحی نازل ہوئی اور حکم آیا کہ آپ اپنا رخ مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، تو صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ پہلی بار کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اور آپ اس مسجد میں جائیں گے تو ایک تو قبلہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو سابقہ قبلہ تھا یعنی بیت المقدس کی طرف جو رخ تھا، اس کا بھی ایک محراب بنا ہوا ہے مسجد کے گیٹ کے اوپر والی سائڈ پہ، نشاندہی کی ہوئی ہے اس جگہ کی بھی۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد، تو لہٰذا یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، یعنی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ آیت قبلہ کی تبدیلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج کی جو مسجد قبلتین ہے یہ خوبصورت تعمیر ہے جسے جدید انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں 2 محراب موجود ہیں جو اس تاریخی واقعے کی یاد دلاتے ہیں۔ زائرین یہاں نماز نفل ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری تیسری زیارت ہے آج کی، احد کا میدان اور جبل احد۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں 70 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا، اسلام کی عظمت پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ سن 3 ہجری میں مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنی شکست جو انہیں بدر میں ہوئی تھی، مدینہ پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کے ساتھ مشورہ کیا کہ مدینے سے باہر احد کے میدان میں جا کر مقابلہ کیا جائے، اور یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ مدینہ کے اندر کوئی جنگ نہ ہو۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، لیکن جب تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی میں اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ 70 عظیم صحابہ شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون مبارک چہرہ انور پر بہنے لگا تھا۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک عظیم پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی لاکھوں زائرین جبل احد کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور شہداء کے مزارات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ سب سے نمایاں شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ آپ کے علاوہ مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ اور دیگر صحابہ جو ہے وہ یہاں پہ مدفون ہیں۔ شہداء احد کی قبریں آج بھی زائرین کے لیے زیارت گاہیں ہیں، تو موقع ملے تو شہداء احد کی قبور کی بھی زیارت کریں اور جبل احد کی بھی زیارت کریں۔ اس کے بعد ہماری اگلی زیارت ہے مساجد سبعہ، یعنی 7 مساجد۔ مدینہ منورہ میں جبل سلا کے یہ قریب واقع ہے یہ مقام۔ یہ مساجد دراصل 6 ہیں، لیکن عوام میں یہ 7 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک مسجد تھی قریظہ جو 7ویں مسجد کے طور پہ شامل تھی، اس وجہ سے انہیں 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی جو مقام تھا یہ غزوہ خندق کا مقام تھا۔ غزوہ خندق 7 ہجری میں لڑی گئی، اور اس وقت مدینہ پر کفار نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں مشورہ تھا۔ غزوہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان مقامات پر قائم فرمایا تھا جن مقامات پر آج مساجد قائم ہیں، اور بعد میں پھر اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ مساجد کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تو مسجد فتح ہے۔ یہ مسجد فتح جو ہے مساجد 7 میں سب سے بڑی ہے، کیونکہ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا، آپ دعائیں کرتے رہے۔ یہاں پہ مسجد فتح ہے، اور آج جو مسجد خندق ہے، آپ جدید دور کی آپ جائیں گے تو اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے سعودی حکومت کی طرف سے مسجد خندق کے مقام پر، لیکن وہ مساجد 7 میں نہیں آتی، ایک الگ سے نئی مسجد وہ تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کو مختلف ادوار میں کئی بار تعمیر کیا گیا۔ موجودہ جو مسجد ہے، مسجد فتح جو ہے، وہ عثمانی دور کی نشانیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ چھوٹی سی پر ایمان فضا کی مسجد ہے جہاں آ کر زائرین غزوہ خندق کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ مسجد مسلمانوں کی دعا اور اللہ کی نصرت کا مظہر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑی سی اونچے مقام پہ ہے، آپ جائیں گے جب 7 مساجد میں مقام خندق پہ تو یہ تھوڑی سی آپ کو بلند نظر آئے گی، تو دور سے آپ کو جو زائرین جو آپ کے گائیڈ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مسجد فتح ہے۔ دوسری مسجد ہے حضرت سلمان فارسی کی۔ حضرت سلمان فارسی کا نام بھی اس لیے منسوب ہوا کہ انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان کا جو خیمہ تھا وہاں پہ مسجد سلمان فارسی موجود ہے۔ یہ گو کہ اگرچہ چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، لیکن ان کی یاد دلاتی ہیں ہمیں کہ یہ صحاب نے ان کے یہاں پہ خیمے موجود تھے۔ مسجد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ مسجد موجود ہے۔ پھر اس میں مسجد عمر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منسوب ہے۔ مسجد علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام قیام کی نسبت سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور جو چھٹی مسجد ہے وہاں پہ 7 مساجد میں، وہ مسجد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد منسوب کی گئی ہے۔ اب یہ جو 7 مساجد کی ہماری ایک زیارت ہے،
یہ زیارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی بقا، عزت، قربانی، صبر اور اللہ پر توکل سے یہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ مساجد ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اسلام کی بقا اور عزت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قربانی سے، صبر سے اور اللہ پر توکل سے حاصل ہوگی۔ غزوہ خندق مسلمانوں کے اتحاد، ایمان اور حکمت عملی کی روشن مثال ہے۔ ان مساجد کی بھی زیارت کیجیے گا۔ اس کے بعد ہماری آخری جو زیارت ہے وہ مسجد جمعہ ہے۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ آنے والے کے ہر زائر کے لیے ایک نہایت خاص زیارت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر قباء تشریف لائے اور پھر چند دن وہاں قیام فرمایا، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک وادی آتی تھی، تو اس وادی کو رانونا بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر جمعہ کا دن آ گیا۔ یہ جو مسجد ہے، مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اسی یادگار کے طور پر یہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جو مسجد جمعہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ مسجد اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہاں اسلامی معاشرتی زندگی میں جمعہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا نظام اجتماعی عبادت اور اتحاد امت پر قائم ہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے، اور آج بھی زائرین یہاں آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور اس تاریخی مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام مقامات کی ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔